الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ ہمیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگ افراد تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں، عموم تخصیص کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، ہم سب کی عزت کریں گے، یہی اہل سنت والجماعت کا شعار ہے۔ تاریخ دمشق ابن عساکر کی، اس کے اندر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو آدمی کسی صحابی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے نا، تو سمجھ لو کہ اس کا اسلام خطرے کے اندر ہے۔ حضرت معاویہ، عمرو بن العاص، خواہ جو بھی صحابی ہو، اگر کوئی آدمی ان کے خلاف کچھ برا بھلا کہتا ہے تو اس کا دل کھوکھلا ہو چکا ہے، اس کے دل کے اندر فقط باطل خیالات ہیں، یہ آدمی دینی ترقی کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ ترمذی کے اندر اور امام احمد نے یہ روایت بیان کی ہے حضرت عبداللہ ابن مغفل کے حوالے سے، جو خطبے کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اے لوگو میرے صحابہ کے سلسلے میں تم اللہ سے خوف کرو، اے لوگو اللہ سے ڈر لیا کرو، میرے صحابہ کے سلسلے میں میری وفات کے بعد تم ان کو سب و شتم کا نشانہ مت بنانا۔ دیکھو، جو شخص صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اسی لحاظ سے محبت کرے گا کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا تو حقیقتاً وہ ان سے بغض اسی لیے رکھ رہا ہے کیونکہ اس سے دراصل مجھ سے بغض ہے۔ دیکھو، جس شخص نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس شخص نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جو شخص اللہ کو تکلیف پہنچائے گا اللہ اس کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ صحابہ میں سے بھی بالخصوص اہل بیت کی عزت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اہل بیت کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت کی مصداق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اہل بیت کے اندر داخل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ ہم ان کی عزت کریں، ان کی عزت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی تھی کہ اے میرے صحابہ، میں تم کو میرے گھر والوں کے سلسلے میں اللہ یاد دلاتا ہوں. اے صحابہ، میں تم کو میرے گھر والوں کے سلسلے میں اللہ یاد دلاتا ہوں. اے صحابہ، میں تم کو میرے گھر والوں کے سلسلے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، ان کے ساتھ خیانت مت کرنا، یہ میرا خون ہے. تمہیں اگر مجھ سے محبت ہے تو تم ان سے بھی محبت کرو گے. حضرت حسین ایک راوی ہیں، انہوں نے حضرت زید سے پوچھا کہ زید، یہاں جو اہل بیت کا تذکرہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، تو اس میں کون داخل ہے؟ تو حضرت زید نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں. پھر انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا حضرت علی کا خاندان، حضرت عقیل کا خاندان، حضرت جعفر کا خاندان، حضرت عباس کا خاندان، یہ سب کے سب اہل بیت میں داخل ہیں. ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. کبھی بھی ان کے متعلق ہم برا بھلا نہ کہیں، ورنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کھلی ہوئی دشمنی ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. طبرانی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو، یہ جو میرا خاندان ہے نا، یہ نوح کی کشتی کی طرح ہے. نوح کی کشتی پر جو سوار ہوا اس نے نجات حاصل کی، جو پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑوں کے سامنے تھا. نوح نے اس کو دعوت دی کہ طوفان عروج پر ہے، تو قبول کر لے دین اور میری کشتی میں داخل ہو جا. لیکن اس نے کہا کہ میں اونچے پہاڑوں کی جستجو کر لوں گا، میں آپ کا دین قبول کرنے والا نہیں. تو ان کے سامنے ہی ایک موج آتی ہے اور پیغمبر کے بیٹے کو اس طرح ڈبو کر لے جاتی ہے. حالانکہ وہ بہت اونچے باپ کے بیٹے تھے، لیکن عذاب نے ان کو بھی ہلاک کر کے رکھ دیا. تو نوح کی کشتی کا معاملہ ایسا تھا کہ جو اس پر سوار ہوا اس نے نجات حاصل کی، لیکن جو پیچھے رہ گیا تو خواہ وہ نوح کا کتنا ہی قریب رشتہ دار کیوں نہ تھا، لیکن وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوا. اسی طرح آدمی خواہ جتنا بھی بڑا اللہ والا ہو، وہ نجات اسی وقت حاصل کرے گا جب اس کی زبان اہل بیت کو برا بھلا کہنے سے پاک اور صاف ہوگی. اگر وہ اہل بیت کے بارے میں گندے الفاظ استعمال کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، تو خواہ جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہو، خواہ جتنے بھی قرآن پورے کرتا ہو، وہ آدمی ہلاک ہوگا اور اس کے ہلاک ہونے میں کوئی شک نہیں. بھلا ایمان اور اہل بیت کی نفرت ایک دل میں جمع کس طرح ہو سکے؟ ہدیۃ الشیعہ نام کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو، صحابہ انسان کی ایک آنکھ کی طرح ہے اور اہل بیت انسان کی دوسری آنکھ کی طرح ہے. اگر کوئی آدمی ایک آنکھ کو نقصان پہنچا دے تو اگرچہ دوسری آنکھ سے وہ دیکھ تو سکتا ہے، لیکن نقصان تو بہرحال ہے ہی. صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی ایک کو بھی برا بھلا کہنا اپنی آنکھ کو نقصان پہنچانے ہی کی طرح ہے. معیوب چیز ہے. ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں اللہ سے محبت کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تم پر بہت زیادہ نعمتیں برسائی. اتنی سب نعمتیں اللہ نے تمہیں دیے، اس لیے تم اللہ سے محبت کرو. کتنی عالیشان نعمتیں میرے عزیزو. اگر ہم غور کریں، یہ آنکھ جو اللہ نے ہمیں دی، یہ جو آئی فون 16 پرو جو ہوتا ہے، اس کے اندر 48 میگا پکسلز ہوتے ہیں اور اس کے کیمرہ پر فخر کیا جاتا ہے کہ اس کا کیمرہ تو بہت عالیشان. میرے رب نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس آنکھ کے اندر 574 میگا پکسلز رکھیں. یعنی آپ سمجھ لو کتنا عالیشان نظارہ اس کے سامنے ہوتا ہوگا کہ دنیا کا کوئی کیمرہ بھی انسان کی آنکھ کا تقابل کر نہیں سکتا. سائنسداں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فقط 10 کروڑ روڈ سیلز ہیں جس کے ذریعے سے اندھیرے میں وہ دیکھ سکتا ہے.
10 करोड़ रोड सेल्स आँख के अंदर फ़कत इसीलिए ताकि वो अंधेरे में देख सके। आज अफसोस की बात ये कि हम अंधेरे ही के अंदर गुनाह करते हैं। 70 लाख कोन सेल्स आँख के अंदर है जिसके ज़रिए से वो रंगीली दुनिया देख सकता है। एक रंग दूसरे रंग से मुमताज़ होता है उसके सामने, लेकिन हम आँखों की कितनी बड़ी नाशुक्री करते हैं। 1 मिनट के अंदर आदमी 15 से 20 मरतबा झपकियाँ लगा लेता है आँखों की। अगर ये झपकियाँ न लगे न तो आँख खराब हो जावे, आदमी बराबर देख भी ना सके। 1 साल के अंदर आप इसका हिसाब लगा लो तो तकरीबन 40,200,000 मरतबा झपकियाँ हम लगाते हैं। इसका एहसास भी हम तक होता नहीं है, हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हमारी आंखें खुद ब खुद साफ़ हो रही हैं। हम दुकान के कांच साफ़ करते हैं ताकि बाहर वाले जो होते हैं वो अच्छी तरीके से दुकान देख सके। कितनी मशक्क़त होती है। और इस तरह मिनट के अंदर 15 से 20 मरतबा हमारी आंखें इस तरह साफ़ हो जाती है, हमें इसका एहसास नहीं। लेकिन फिर भी आँखों के ज़रिए से हम अल्लाह तबारक व तआला की जो नाफरमानी करते हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की नेमतों पर गौर करो, खुद ब खुद अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी। और अल्लाह की जब मोहब्बत दिल के अंदर आएगी न तो मुझसे भी मोहब्बत कर लेना, क्योंकि अल्लाह का मैं महबूब बंदा हूँ। अल्लाह को मुझसे बहुत इश्क होता है, अल्लाह को मुझसे बहुत प्यार है। इसलिए अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत है तो मुझ मोहम्मद पर भी दुरूद व सलाम भेजना और मुझसे भी मोहब्बत करना। और एक बात सुन लो, मुझे मेरे घर वालों से बहुत मोहब्बत है, अहले बैत से मुझे बहुत मोहब्बत है, हसन हुसैन फ़ातिमा अली से बहुत मोहब्बत है, आयशा खदीजा से मुझे बहुत मोहब्बत है। इससे कभी भी अपनी ज़ुबान को इनके बारे में बुरा भला कहकर नापाक मत करना, वरना सब नमाज़ें बेकार चली जाएंगी, सब सदक़ात रोज़े सब बेकार चले जाएंगे। कुछ अच्छी बात उनके बारे में सुनो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बुरी बातें सुनो तो ताऊज़ पढ़कर अलग हो जाओ। कभी भी उनके बारे में कुछ कहना नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इससे और इससे मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए। आज के ज़माने में हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर बड़े बड़े एतराज़ात किए जाते हैं। हालांकि हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी अहले बैत में दाखिल हैं। सही बुखारी के अंदर हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक असर मौजूद है जिसमें हज़रत अबू बकर ने ये बात कही थी कि अहले बैत से मोहब्बत करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज रखो, हुजूर ही की शक्ल जहन के अंदर ले आओ, अहले बैत से मोहब्बत करके हुजूर का लिहाज रखो। ये हुजूर से मोहब्बत के तकाज़ों में से एक तकाज़ा है। बहुत मोहब्बत थी और इसी मोहब्बत की वजह से इनके जो ख़ानदान वाले हैं उनको जो मुसीबतें झेलनी पड़ी। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये बात बयान करती हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आलीशान चादर पहनकर बाहर निकले। फिर हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हुजूर ने अपनी चादर निकाली और अपनी चादर के अंदर इनको छुपा लिया। फिर हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ कर आए। हज़रत हुसैन भी चादर में दाखिल हो गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो हुजूर ने उनको भी चादर में ले लिया। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़ज़ दामाद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, हुजूर ने उनको भी चादर में ले लिया। और फिर हुजूर ने कहा, ए मेरे ख़ानदान वालों, अल्लाह इस दुनिया के अंदर तुमको पाक साफ़ करना चाहता है। तशरीह करने वाले तशरीह करते हैं अल्लाह ने उनको दुनिया में पाक साफ़ इस तरह किया कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर खूब मुसीबतें झेली। मेरे अज़ीज़ व हज़रत अली की पूरी ज़िंदगी जंग के अंदर गुजरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, अबू बकर और उमर का ज़माना ख़त्म हुआ तो फितने ही फितने। बिल आखिर हज़रत अली को खारजियों ने शहीद कर दिया। वही लोग जो
اسلام کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، انہی نے حضرت علی کو شہید کیا۔ حضرت فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہی میں کچھ نوکر چاکر کی ان کو ضرورت ہوتی تھی، لیکن حضور نوکر چاکر وغیرہ عنایت نہیں کرتے تھے، حضور کے پاس اتنی سہولتیں تھیں نہیں، تو مصیبتیں جھیلتے ہوئے حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے تھے، ان کو تو زہر پلا کر کسی نے شہید کر دیا۔ حضرت حسین تیش میں تھے، حضرت حسن کے پاس جاتے کہتے بھائی مجھے کہ کس نے تجھے زہر پلایا، مجھے معلوم ہے کہ تجھے معلوم ہے، لیکن حضرت حسن نے نام نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسن چاہتے نہیں تھے کہ میری وجہ سے امت کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال کریں۔ تو پتہ تھا ان کو کہ کس نے ان کو زہر دیا، لیکن اس کے باوجود بتایا نہیں۔ اس کے بعد حضرت حسین کی کارگزاری تو آپ کے سامنے واضح ہے، کربلا کے میدان کے اندر کس طرح شیر کی طرح انہوں نے لوگوں ساتھ جنگی کی اور کس طرح اسلام کی حفاظت کی۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، کہ ہم ان کے قصے سنتے ہیں، ہماری آنکھوں کے اندر آنسو آتے ہیں، لیکن ان کی سنتوں کو بھی ہم اختیار کریں نا۔ حضرت حسین سامنے تلوار دیکھ رہے تھے اور سامنے فوجیں کی فوجیں ان کے سامنے تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے نماز چھوڑی نہیں۔ ان کو سجدہ زیادہ پسند آتا تھا، راحت سے زیادہ ان کو نماز کے اندر لطف آتا تھا، اور آج ہم نماز ہی چھوڑ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سمجھ میں نہیں آتا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذمہ کسی سے بری ہو تو وہ کتنی بری بات سمجھی جاتی ہے، آپ کو معلوم بھی ہے، آپ کو اس کا احساس بھی ہے۔ اللہ کا ذمہ بری ہو گیا نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا کے اندر تم کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ بیچ میں نہیں آئے گا۔ کوئی دشمن تمہارے پیچھے پڑ جائے گا، تمہارا مالی نقصان ہو سکتا ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی تم پر جادو کر سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور ہم بس ایک ہی شکایت لیتے ہوئے کہ کسی نے جادو کر دیا۔ ہم عملیات کی پابندی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم پر جادو ہوتے ہیں، تو ہم پہلے نماز تو پڑھیں، فجر کی تو پابندی کریں، صف اولیٰ کی تو پابندی کریں، یہ تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو گیا۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ دے کہ آج تو میرا بیٹا نہیں، تو پھر بیٹے کے لیے یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ وہ فوراً سوچتا ہے کہ اب میں ابا کا بیٹا نہیں تو کیا گھر کے اندر بھی رہ سکتا ہوں، اب میں کس طرح اپنا مالی تعاون کروں گا، فوراً سب خیالات اس کے دل و دماغ کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ ہی جب بندے کا ساتھ چھوڑ دے اور کہہ دے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو میں تمہارے ساتھ نہیں، تو آدمی کتنے گہرے نقصان کے اندر جا رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے لوگوں سب باتیں تمہارے سامنے کلیئر ہے، نماز پڑھو انشاءاللہ تمہارے لیے عافیت ہوگی، اس کے باوجود کیوں یہاں وہاں گمراہی کی طرف جا رہے ہو؟ اسلام تم کو موج مستی سے تو روکتا نہیں، نہ اسلام تم کو اس بات سے روکتا ہے کہ تم کچھ راحت و سکون محسوس کرو۔ فقط 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے آپ کو، سال کے اندر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، جب مالی استطاعت ہو تو حج کرنا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ہماری جانب سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں کے اندر اہل بیت سے محبت کرنے والا ہمیں بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔